السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم اپنے بچوں کو نرالے بنانے کے آداب اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے سب سے نرالے رہیں، سب سے پیارے رہیں، سب سے نیک رہیں، سب سے بااخلاق رہیں، اور سب میں سے الگ، پڑھائی میں الگ، بات چیت میں سب سے الگ، رہن سہن میں سب سے الگ، عزت و اکرام میں سب سے الگ، بڑوں کے احترام کرنے والے، اپنی عمر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے۔ ہمارا دین ہم کو سب سے ممتاز، سب سے نرالے بننے کی پوری اجازت دیتا ہے، بلکہ ترغیب بھی دیتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہی سب سے نرالا ہے، سب سے ممتاز ہے، سب سے الگ ہے۔ ہماری امت سب سے نرالی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے رہتے ہو۔ ہماری شریعت سب سے الگ ہے۔ دنیا بھر کی شریعتیں مٹ جاتی ہیں، لیکن شریعت اسلامی قیامت تک مٹنے والی نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں سب سے الگ ہیں۔ مشرکین کے دینی کاموں سے بالکل ہمارے کام الگ ہیں۔ ہم کو جو نبی دیا گیا وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ امت مسلمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو قربانیاں دینے والے، نبی کو ماننے والے، نبی کی پیروی کرنے والے، تو کسی اور نبی کو اتنے فرما بردار نہیں مل سکتے تھے، ویسے ہمارے نبی کو اللہ نے عطا کیا۔ ہم کو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی سب سے الگ بنایا۔ ان الرجل لترفع منزلته يوم القيامة فيقول أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ قیامت کے دن بندے کے درجات بلند ہوں گے تو بندہ تعجب سے پوچھے گا کہ پروردگارا، یہ درجات مجھے کہاں سے ملے؟ اتنے اعمال تو میں نے نہیں کیے تھے۔ اس وقت اس بندے سے کہا جائے گا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے جو دعا کی تھی نا، اس کا بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے۔ اور احمد کی حدیث کے مطابق جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر 3 طریقے سے اجر ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک نیک اولاد کی دعا بھی ہے۔ دوستو، ہمارا دین ہم کو اپنی اولاد کی پرورش کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ذمہ داری ہم پر ڈال دیتا ہے، کہتے ہوئے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارا دین ہم کو سب سے ممتاز بننے کی صلاح دیتا ہے۔ وَجَعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ عام طور پر خواتین میں اس بات کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے سب سے اچھے لگیں، ان کے بچے سب سے زیادہ پیارے لگیں، اس کے لیے وہ نئے نئے کپڑے خریدتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولے دوستو، بچے کتنے ہی خوبصورت اور مہنگے کپڑے پہنے، لیکن اگر حقیقی علم اور حقیقی ادب نہیں سکھاؤ گے نا، بھری محفل میں کبھی بھی آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، یا ان کی کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر توجہ دینے کے بجائے علم اور اخلاق کی طرف توجہ دیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سب سے پیارے ہوں، تو آؤ آج ہی سے روزانہ ان کو قرآنی سورتیں یاد دلانا شروع کر دیں گے۔ ان سورتوں کو بار بار ہم خود سنیں گے، ان کو نماز میں کھڑا کر کے پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے۔
کبھی ریکارڈ کر کے خود ان کو بھی سنائیں گے، کبھی گھر میں مہمان آئے تو ان کے سامنے سنا کر ان کی ہمت افزائی کریں گے، کبھی ان کو یوٹیوب پر موجود چھوٹے چھوٹے قاریوں کی تلاوت سنائیں گے، ان کو اذان سنائیں گے، ان کو اذان سکھائیں گے، چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں گے۔ ہر دعا کو یاد کرنے کے بعد ان دعاؤں کو استعمال کرنے کے لیے ان کی یاد دہانی کرائیں گے۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھیں تو اس سے پہلے کی دعا ہم ان سے پوچھیں گے، جب کھانے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد ان سے پوچھیں، اس کے بعد کی دعا ان کو پوچھیں گے۔ جب سونا چاہتے ہیں تو پوچھیں گے کہ بیٹا آپ کو کون سی دعا پڑھنا ہے۔ جب صبح ہم ان کو بیدار کرتے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ بیٹا ہمیں کون سی دعا پڑھنا ہے۔ جو بیت الخلاء جاتے ہیں تو ان سے پہلے پوچھیں گے کہ بیٹا کون سی دعا ہمیں پڑھنا ہے۔ جب وہ بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو پوچھیں گے کہ ان سے بیٹا کون سی دعا پڑھنا ہے۔ صرف پوچھنا ہی نہیں بلکہ پہلے ان کو یاد دلانا ہے۔ آئینہ دیکھتے ہیں تو پوچھیں گے کہ بیٹا کیا دعا پڑھنا ہے، آتی ہے تو یاد دلائیں گے، اگر نہیں آتی ہے تو ان کو یاد دلائیں گے، اگر آتی ہے تو ان سے پوچھیں گے۔ اور دودھ پیتے ہوئے پوچھیں گے بیٹا ہمیں کیا پڑھ کر دودھ پینا چاہیے، کسی سے ملاقات کریں اور تو کیسے سلام کریں، کوئی چیز دیں تو جزاک اللہ کیسے کہیں، کسی کا شکریہ ادا کیسے کریں، اپنے کپڑے کیسے رکھیں، کہاں رکھیں، اپنے جوتے کہاں رکھیں، کیسے رکھیں، میلے کپڑے نکالتے ہیں تو پھر ہمیں کہاں رکھنا ہوگا، کھانے کے آداب سکھائیں، سونے کے آداب سکھائیں، بیت الخلاء کے آداب سکھائیں، کپڑے پہننے کے آداب سکھائیں، گھر اپنا کمرہ اپنی جگہ صاف رکھنے کی ٹریننگ دیں، اپنا کمرہ خود صاف کرنے کی سامنے کھڑے ہو کر ٹریننگ دیں، ان کو سامنے کھڑے ہو کر صفائی کا طریقہ سکھائیں، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو ہاتھ میں جھاڑو دیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا چلو جھاڑو دے کر مجھے بتاؤ، گھر صاف کر کے بتاؤ، یہ کپڑا جو ہے لے کر اپنے ٹیبل کو صاف کر کے بتاؤ، یہ کپڑے سے اپنے الماری کو صاف کر کے بتاؤ، اپنے سامان کو سلیقے سے کیسے رکھنا رکھ کر بتاؤ۔ جو سلیقے سے رکھتے ہیں ان کی تعریف کریں، ہو سکے تو ان کو انعام بھی دیں، اسکول کا بیگ، اسکول کا یونیفارم، جوتے، ساکس، پانی کا بوتل رات ہی میں تیار کرنا سکھائیں۔ دوستو کل صبح میں اسکول کے ٹفن میں کیا ہونا چاہیے رات ہی میں فیصلہ کر لیں، ہوم ورک کرنے میں ان کی مدد کریں لیکن خود کر کے نہ دیں۔ آپ کے گھر کے پاس مسجد میں مسائی مدرسے کا انتظام ہو تو اس میں ضرور شریک کرائیں، اسکول میں یا مسجد میں کچھ مسابقہ یعنی کمپٹیشن ہو تو اس میں ضرور شریک کرائیں۔ انعام لینا ہی ضروری نہیں ہے، ان بچوں کا اس میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو اسی طرح جب آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں اپنے بچے دیکھیں کہ فری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے لیں اور چلیں دکان سے خریداری کریں، بیٹے سے کہیں گے بیٹا یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، ان سے خریدیں اور ان سے پوچھنے لگائیں کہ کتنا بل ہوا ہے، پھر ان بچوں کے ہاتھوں میں پیسے دیں اور ان کہیں کہ اس کا بل پے کرو۔ سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچوں سے شاپنگ کرائیں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ کتنا بل ہوا ہے چیک کرو، اپنے بچے سے کہیں کہ کتنا بل ہمیں دینا ہے ذرا چیک کرو، کتنے پیسے واپس لیے ہیں چیک کرو۔ آپ سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی تربیت دیں۔ دوستو بچوں کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کسی مسجد کو تعاون دینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دیں۔ اسکول میں اپنے بازو بیٹھنے والے طالب علم کو بھی اپنے ساتھ لائی ہوئی چیز کو شیئر کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ کبھی کبھی اپنے بچے کے دوستوں کو بھی اپنے گھر بلائیں، کچھ کھانے کی چیزیں ان بچوں کو بھی دیں، ان سے باتیں کریں، اپنے بچوں کو تندرست رکھنے کی بھی فکر کریں، کھیل کود میں بھی ان کو شریک کرائیں۔ جس طرح سبجیکٹس کے لیے ہم ٹیوٹر کو لیتے ہیں، اس کو فیس پے کر کے اسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اسی طرح آج کل بچوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اسپورٹس اینڈ فٹنس کے کوچ بھی ہم کو مل رہے ہیں، وہ گھر آ کر اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، تو ان کو بھی چھوٹی موٹی فیس ہوتی ہے ان کو دے دیں اور اپنے بچے کو بیمار ہونے سے پہلے صحت مند رہنے کے آداب سکھائیں۔ اگر بچہ ہمارا بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں بخیلی بالکل نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، اسی طرح تندرست رکھنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے تو زیادہ نہ سوچیں۔ اپنے بچوں کو
دانتوں کا بار بار جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ جب تک دانتوں کا مرض بڑھتا نہیں، ناقابل برداشت ہوتا نہیں، بچے آپ کو نہیں بتاتے ہیں۔ ہر دن کسی نہ کسی طرح میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، روزانہ صحیح طور پر برش بچے ہمارے نہیں کرتے ہیں، اس لیے دانتوں میں کہیں نہ کہیں خرابی پنپتے رہتی ہے، بڑھتے رہتی ہے۔ چھوٹے موٹے درد کو نہیں بتاتے ہیں، جب درد بڑھ جاتا ہے تو ہی بچے بتاتے ہیں۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے دانتوں کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے بچوں کی آنکھوں کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے بچوں کے کانوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ وہ کم سنتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ دور سے دیکھ نہیں پاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، اسکول میں بیٹھ کر ہوم ورک وہ بورڈ پر دیکھ کر لکھ نہیں سکتا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں، یہ مان کر چلیں کہ ہماری یہی کمائی ہے، یہی ہماری پونجی ہے۔ ان کو جتنی اچھی تربیت دیں گے اتنے ہی آپ اگلے دنوں میں خوشی محسوس کریں گے اور فخر سے کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ میرے بچے ہیں۔ جس کے بچے باادب ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں نا، معاشرہ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دن رات انتھک محنت کی، عمارتیں کھڑی کی، مارکیٹ میں تجارت کی دکانیں کھڑی کی، لیکن بچوں کی تربیت نہیں کی تو یاد رکھیں ایک دن آپ کو افسوس ہوگا، پھر آپ خود کہیں گے کہ میں نے یہ ساری چیزیں ان بچوں کے لیے کی تھی لیکن میرے بچے ہی نالائق نکلے، مجھے اس مال سے دولت سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا یہ تاثر ہوگا، عمر کا آخری حصہ مایوسی اور گھٹن میں گزرتا ہوا محسوس ہوگا، اور اس وقت کا پچھتانا آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے اور ان کو نرالے بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔